قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہی نا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہی نا احد سمندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لوح قلم کی گزشتہ نشست میں ہم نے صفحہ نمبر 145 تک پڑھا تھا، اور اس میں انا یا انسانی ذہن کی ساخت کی بات کی گئی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ یہ سارا جسمانی حرکات جو ہیں یہ اصل میں انا کی تحریکات ہوتی ہیں، اور یہ انا کی تحریکات جو ہیں یہ دو طرح سے کام کرتی ہیں، مادی جسم کے ساتھ یا اس کے بغیر۔ ساتھ میں اس کی بابت یہ بتایا کہ خاکی دنیا کے ساتھ ایک دوسری دنیا بھی آباد ہے، جس کو مذہب کی زبان میں اعراف یا برزخ کہتے ہیں۔ یہ اعراف یا برزخ ایسی کیفیت ہے یا ایک حالت ہے جس میں انسان کا ساری زندگی آنا جانا لگا رہتا ہے، اور لیکن یہ بہت سے حقائق جو ہیں وہ انسان کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ آمد و رفت اس کی غفلت کی حالت میں واقع ہوتی ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو یہ خاکی دنیا سے وہ ملکوتی دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، وہاں پہ یہ انسان چلتا پھرتا کھاتا پیتا اور وہ سارے کام کرتا ہے جو وہ بیداری کی حالت میں کر سکتا ہے۔ انسانوں نے اس کا نام خواب رکھا ہوا ہے، لیکن کبھی اس حقیقت پہ غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ خواب جو ہے یہ بھی زندگی کا ایک جزو ہے۔ تو اس کے بعد حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ اس مقام پر کائنات کی ساخت کا مجمل تذکرہ کر دینا ضروری ہے۔ مجمل یعنی ایک اختصار سے مختصر سا تذکرہ، ایک اجمالی سا بیان کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ عام اصطلاح میں جس کو جمادات کہا جاتا ہے وہ حیات کا ابتدائی ہیولہ ہے۔ یہ جن چیزوں کو ہم آگ، پانی، مٹی، ہوا، کنکر، پتھر کہتے ہیں یہ جمادات ہیں، اور یہ اصل میں حیات کا ابتدائی ہیولہ ہے۔ یعنی زندگی کا ابتدائی ہیولہ، زندگی کی ابتدا کے لیے یہ عناصر جو ہیں یہ ابتدا کا کام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 146 پہ کائنات کی ساخت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کائنات کی ساخت میں نسمہ یعنی نظر نہ آنے والی روشنی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ احاطہ کرنے سے مراد ہر مثبت اور منفی زندگی کی بساط میں نسمہ کا محیط ہونا ہے۔ گویا ہر چیز کے کم ترین اور لا نشاں جزو لا تجزا کی بنیاد دو قسموں پر ہے، ایک اس کی منفیت اور دوسری اس کی اثباتیت۔ انہی دونوں صلاحیتوں کی یکجائی کا نام نسمہ ہے۔ یعنی ہر مثبت اور منفی زندگی کی بساط میں نسمہ محیط ہوتی ہے، اور یہ منفیت اور مثبتیت یا اثباتیت کی صلاحیتوں کی یکجائی کا نام نسمہ ہے۔ جہاں پہ یہ منفی اور مثبت مل جاتے ہیں وہاں پہ نسمہ جنم لیتا ہے۔ اب مثال دے رہے ہیں، ہم عام گفتگو میں لفظ پیاس استعمال کرتے ہیں، لیکن اس لفظ کے جو معنی سمجھتے ہیں وہ غیر حقیقی ہیں۔ اصل میں پیاس اور پانی دونوں مل کر ایک وجود بناتے ہیں۔ منفیت پیاس ہے، اثباتیت پانی ہے۔ منفیت اس لیے کہا کہ پیاس کا بظاہر مادی جسم نہیں ہے،
اور اثباتیت اس لیے کہا کیونکہ پانی کا ایک مادی جسم ہے۔ تو واضح طور پر اس طرح کہنا چاہیے کہ پیاس روح ہے اور پانی جسم ہے۔ پیاس ایک رخ ہے اور پانی دوسرا رخ، اگرچہ یہ دونوں رخ ایک دوسرے سے متضاد ہیں، تاہم ایک ہی وجود کے دو اجزاء ہیں۔ پیاس سے پانی کو اور پانی سے پیاس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک دنیا میں پیاس موجود ہے، پانی موجود ہے، یعنی پیاس کا ہونا پانی کے وجود کی روشن دلیل ہے۔ اسی طرح پانی کا ہونا پیاس کے وجود کی روشن دلیل ہے، اور روحانیت میں یہ دونوں مل کر ایک وجود ہیں، لیکن ان کی پیوستگی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک ورق کے دو صفحات کی۔ اب ایک ورق کے دو صفحات ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، لیکن پانی اور پیاس اور پانی کا وجود ایک ایسا ورق ہے جس میں صرف مکانی فاصلہ ہے، یعنی یہ ہیں تو ایک ہی صفحے کے دو رخ، لیکن ان کے درمیان مکانی فاصلہ ہے، زمانی فاصلہ نہیں۔ اس کے برخلاف کاغذ کے ورق میں صرف زمانی فاصلہ ہے، یعنی کہ ہم یہ کاغذ جو پڑھ رہے ہیں اس ورق کے دوسری طرف کا صفحہ جو ہے اس میں مکانی فاصلہ نہیں ہے، لیکن یہ جتنی دیر میں آپ ایک صفحہ پڑھتے ہیں، جب پلٹتے ہیں تو دوسرا صفحہ پڑھنے میں وقت یعنی ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ لگتا ہے اس کو دوسری طرف پلٹنے میں، تو یہ مکانی فاصلہ ہے۔ اس کے برخلاف کاغذ کے ورق میں صرف زمانی فاصلہ ہے، وہاں مکانی فاصلہ نہیں ہوتا۔ یعنی پانی اور پیاس میں مکانی فاصلہ ہے، وہاں زمانی فاصلہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو دونوں ساتھ مل جاتے ہیں، اسی لمحے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یکجان ہو جاتے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں۔ اشیاء کی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے دو رخ رکھے۔ کسی شے کے دو رخوں میں یا تو مکانی فاصلہ نمایاں ہوتا ہے یا زمانی فاصلہ نمایاں ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کرۂ ارضی پر پیدا ہوتا ہے اور رحلت کرتا ہے، یعنی فوت ہو جاتا ہے، تو ان دونوں رخوں کے درمیان سارا فاصلہ جو ہے یہ زمانی فاصلہ ہے، اور زمانی فاصلے کے جو نقش و نگار ہیں، یعنی پیدا ہونے سے رحلت یا فوتیدگی تک جو درمیانی وقفہ ہے، اس دوران وہ جو کچھ کرتا ہے یہ زندگی کے نقش و نگار ہیں، اور یہ زندگی، یہ نقش و نگار ہی اس کی زندگی ہیں۔ کہیں وہ انفینسی میں ہے یعنی طفولیت میں، کہیں بچپن میں، کہیں لڑکپن میں، کہیں نوجوانی میں، کہیں جوانی میں، کہیں ادھیڑ عمری میں، پھر بڑھاپے میں۔ یہ سارے حقیقتاً مکانیت ہیں۔ اب ظاہر و باطن کا یہاں سے چیپٹر شروع ہوتا ہے کہ اوپر کی، یعنی یہ جو اوپر جو ہم نے بیان پڑھا، اس کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حیات کا زمانی رخ باطن اور مکانی رخ ظاہر ہے۔ یعنی باطن اور ظاہر اصل میں کیا ہے؟ یہ زمانی رخ جو ہے یہ باطن کہلاتا ہے، اور یہ جو مکانی رخ ہے یہ سب ظاہر ہے۔ یعنی باطن یعنی جب آپ زمانیت میں پیوست ہو جائیں، اور باطن یہ ظاہر جب آپ مکانیت میں انوالو ہو جائیں۔ ہم جس چیز کو ظاہر کہتے ہیں اس کے تمام نقش و نگار مکانیت زندگی پر مشتمل ہیں، لیکن یہ جس بساط پر قائم ہیں، یعنی یہ نقش و نگار جس بساط پر قائم ہیں وہ زمانیت ہے۔ بغیر زمانیت کی بساط کے کائنات کا کوئی نقش ظہور میں نہیں آ سکتا۔ یعنی اگر باطن نہیں ہوگا کسی چیز کا تو اس کا ظاہر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک زمانیت کی بساط نہیں ہوگی، اس کوئی نقش
ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ تمام مظاہر کی بساط، جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان تمام مظاہر کی بساط زمانیت ہے جس کو ہم مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمام مظاہر کی بنیادیں ہماری آنکھوں سے مخفی ہیں۔ دیکھیں کیسی دلیل دی ہے کہ یعنی جن مظاہر کی بساط زمانیت ہے وہ تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں ہی ہیں، کیونکہ وہ باطن میں ہیں۔ تو اسی طرح جن مظاہر کی بنیادیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں ان کو ہم یعنی کہ تمام مظاہر کی بنیادیں جو ہیں، یعنی ہر کسی بھی مظہر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد ہماری مادی آنکھوں کی رینج میں نہیں آتی، کیونکہ مکانیت کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا۔ تصوف میں ہی زمانیت کا دوسرا نام نسمہ ہے۔ یہ دیکھیں نسمہ کی ایک اور ڈیفینیشن کہ یہ جو زمانیت ہے اسی کو تصوف میں، تصوف کی اصطلاح میں نسمہ کہا گیا ہے، اور یہ ایسی روشنی ہے جس کو خلا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ روشنی ہے لیکن اصل میں یہ خلا ہے۔ خلا کا مطلب اس کے اندر کوئی لہریں نہیں ہیں، اور خلا یہ بھی ایک وجود رکھتا ہے۔ اب یہ خلا دراصل ایک حرکت ہے جو ازل سے ابد کی طرف حرکت کر رہی ہے، ایک حرکت ہے جو ازل سے ابد کی طرف گامزن ہے۔ اب اس سفر کے پہلے دائرہ روانی کا نام عالم ملکوت ہے، یعنی نسمہ کے جہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے تو پہلا دائرہ جو اس رواں ہونے کے بعد جو پہلا دائرہ بنتا ہے اس کا نام ہے عالم ملکوت۔ اب اس کو منفی عنصریت کا عالم کہہ سکتے ہیں۔ منفی عنصریت کیونکہ یہاں پہ عنصریت نہیں ہے۔ ہم پہلے نسمہ مفرد اور نسمہ مرکب کا تذکرہ کر چکے ہیں، تو زمانیت کی ترکیب نسمہ مفرد سے ہوتی ہے اور مکانیت کی ترکیب نسمہ مرکب سے۔ فرشتے، جنات اور ان کے عالم وہ نقش و نگار ہیں جو زمانیت کی ترکیب پر مشتمل ہیں، اس لیے وہ باطنی آنکھ سے ہی نظر آ سکتے ہیں، ظاہری طور پہ ان کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن یہ عالم مادی اور اس کے مظاہر، یعنی یہ مادی دنیا اور اس کے مظاہر مکانیت کی ترکیب کا نتیجہ ہیں۔ اس خلا کی اکہری حرکت کا نام زمان یا نسمہ مفرد ہے، اور فاصلے کی یا خلا کی دوہری حرکت کا نام مکان یا نسمہ مرکب ہے۔ اول خلا میں جو لامحسوس حرکت واقع ہوتی ہے وہی موالید ثلاثہ کی اصل ہے۔ موالید ثلاثہ نباتات، جمادات اور حیوانات کو کہا جاتا ہے، یعنی پودے، کنکر مٹی، ہوا، آگ وغیرہ اور حیوانات، یہ سب موالید ثلاثہ کہلاتے ہیں، اور یہ اول خلا میں جو لامحسوس حرکت ہوتی ہے وہ ان کی اصل ہے۔ اب اس حرکت میں جس قدر تیزی رفتار پیدا ہوتی ہے اسی قدر نسمہ کا ہجوم بڑھ جاتا ہے، اور یہ ہجوم آگے دو مراتب پر منقسم ہے، ایک مرتبہ عین اور دوسرا مکان۔ عین کو ماہیت اور مکان کو مظہر کہہ سکتے ہیں۔ عین جو ہے یہ اصل میں اس چیز کی ساخت ہے، ماہیت، اور مکان کو مظہر یعنی جس حالت میں وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ عین گریز ہے یعنی منفی ہے، اور مکان کشش مثبت ہے۔ جب دونوں کی اجتماعیت میں کشش کا غلبہ ہوتا ہے تو عالم ناسوت
مادی دنیا کی شکلیں وقوع میں آتی ہیں. عین گریز ہے اور مکان کشش ہے. عین منفی ہے، مکان مثبت ہے. اور جب دونوں کی اجتماعیت میں کشش کا غلبہ ہوتا ہے تو عالم ناسوت یعنی مادی دنیا کی شکلیں وقوع میں آتی ہیں، یعنی واقع ہو جاتی ہیں. ان کو مادی جسم کہا جاتا ہے. لیکن جب گریز کا غلبہ ہوتا ہے تو ملکوتی شکلیں وجود میں آتی ہیں. اب ملکوتی مخلوق کے بھی دو مراتب ہیں. ایک مرتبے میں عین کی صفات کا ہجوم مکان کی صفات کے ہجوم پر غالب رہتا ہے. اس مرتبے کی مخلوق کا نام ملائکہ ہے. اور دوسرے مرتبے میں مکان کی صفات کا ہجوم عین کی صفات کے ہجوم پر غالب آ جاتا ہے. اس مرتبے کی مخلوق کا نام جنات ہے. نسمہ جن دو رخوں پر مشتمل ہے ان میں ایک رخ گریز ہے، اور گریز کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی ذات جو روشنیوں کا مجموعہ ہے اس کے اندر دو حرکات مسلسل واقع ہوتی رہتی ہیں. ایک حرکت ذات کے انوار کا خارج کی طرف متواتر سفر کرتے رہنا ہے، اور دوسری حرکت خارج سے نہروں کی روشنیاں برابر اپنے اندر جذب کرتے رہنا ہے. گویا نسمہ کی دو صفات ہیں، ایک ملکوتی اور دوسری بشری. یعنی ایک بات ہے کہ دو حرکات ہیں، ایک ہے کہ ذات کے انوار خارج کی طرف سفر کرتے ہیں، اور دوسرا خارج سے یہ جو چیزوں کے روشنیاں ہیں یہ ہم برابر اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں. یہ جو خارج کی طرف روشنیاں سفر کر رہی ہیں وہ ملکوتی ہیں، اور دوسری جو ہم باہر سے اندر جذب کر رہے ہیں یہ بشریت ہے. تو ان دونوں صفات میں ہر صفت ایک اصول کی پابند ہے. اصول کیا ہے؟ کوئی فرد خارجی دنیا میں جتنا مستغرق ہوتا ہے اس کے نقطہ ذات کی روشنیاں اتنی ہی ضائع ہو جاتی ہیں. یہ روشنیوں کے گریز کا پہلو ہے. یہ وہی روشنیاں جن کی صفت ملکیت ہے، جن کی صفت ملکیت ہے یعنی فرشتگی ہے. ان روشنیوں کے ضائع ہونے سے ملکیت کی صفت بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو نقطہ ذات میں روشنیوں کی ایک معین مقدار ہوتی ہے جو ملکیت اور بشریت کا توازن قائم رکھتی ہے. اگر اس روشنی کی مقدار کم ہو جائے تو حیوانی اور مادی تقاضے بڑھ جائیں گے. یہ وجہ ہے ہمارے حواس پہ مادی اور حیوانی تقاضے کیوں سوار رہتے ہیں، کیونکہ ہماری ذات کی روشنیاں خارج میں مستغرق ہونے کی وجہ سے ضائع ہوتی رہتی ہیں. ملکیت کی صفت جب آپ اپنی ذات کے انر میں اپنی روشنیوں کو باہر خارج میں انہماک نہیں رکھتے، اپنے انر میں باطن میں انہماک رکھتے ہیں، تو ملکیت کی صفت زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر عالم امر میں صعود کرتی ہے. اس لیے کہ اس صفت کا مرکز عالم امر ہے، یعنی ملکوتیت جو ہے اس کا مرکز عالم امر ہے. اس کے برعکس جب ملکیت کی صفت کم ہو جاتی ہے تو مادی تقاضے فرد کو اسفل میں کھینچ لاتے ہیں. وہ جتنا اسفل کی طرف بڑھتا ہے اتنا ہی کثافتوں اور ثقل میں اضافہ ہو جاتا ہے. بالفاظ دیگر اس کی توجہ عالم امر سے ہٹ کر اسفل میں مقید ہو جاتی ہے. اب یہاں سے عالم امر اور اسفل کے لفظ کو سمجھ لیں. اسفل کہتے ہیں مادیت کو، اسفل کہتے ہیں ثقل کو، کثافت کو. عالم امر سورہ دخان کی آیات
لکھ کر حضرت قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے۔ سورہ دخان کا پہلا رکوع ہے۔ حکمت والے معاملے سے کیا مراد ہے؟ حکمت والے معاملے سے مراد نوع انسانی کی فکری وسعتیں اور ان کا عمل ہے۔ نوع انسانی کی فکری وسعتیں اور نوع انسانی کے اعمال، یعنی آپ اپنی فکر کو کس درجے وسیع کرتے ہیں یا ان پہ کس درجہ عمل کرتے ہیں، اس سے مراد ہے حکمت۔ حکمت والے معاملے سے مراد نوع انسانی کی فکری وسعتیں اور ان کا عمل ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر قسم کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جو طرزیں عالم ظاہر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہوئی ہیں، معین ہوتی ہیں، وہ عالم امر یا عالم مثال میں اصل نقش و نگار کی صورت رکھتی ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ عالم خلق یا عالم ظاہر میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی یہ جو ہمیں ظاہری طور پہ عالم خلق میں جو چیزیں دکھ رہی ہیں، ان کی اصل شکل و صورت عالم امر یا عالم مثال میں موجود ہے۔ وہاں سے یہ ایک ترتیب کے ساتھ نیچے نزول کرتی ہیں اور ڈسپلے کرتی ہیں۔ اگرچہ عالم امر عالم خلق کو محیط ہے، یعنی اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر چھایا ہوا ہے، مگر اس عالم کو خارج میں دیکھنے والی نگاہ نہیں دیکھ سکتی، یعنی باطن میں دیکھنے والی نگاہ ہی عالم امر سے واقف ہو سکتی ہے۔ البتہ نگاہ کے اس رخ سے دیکھا جا سکتا ہے جو داخل میں دیکھتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو کوئی شے ہمارے اور اس چیز کے درمیان مشترک ہوتی ہے، یعنی جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کے اور ہمارے درمیان کوئی چیز اشتراک رکھتی ہے، اور یہی مشترک شے دیکھنے کا ذریعہ ہے اور کائنات کی دیگر اشیاء سے ہمارے اتصال کا سبب ہے، یعنی تعلق کی وجہ ہے یا ان سے جڑے رہنے کی وجہ ہے۔ کائنات کی وہ کیا چیز ہے؟ مثلا سورج ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ہمارے اور سورج کے درمیان سورج کے نقطہ ذات اور ہمارے نقطہ ذات کے علاوہ کوئی تیسری شے موجود ہے۔ دیکھیں روحانی بندہ کس طرح سے گہرائی میں ہماری ذہن کو لے جا کر ان چیزوں کا مشاہدہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کا ایک نقطہ ذات ہے اور دیکھنے والا یعنی ہمارا نقطہ ذات، اور ان کے درمیان ایک تیسری شے، وہ تیسری شے کیا ہے؟ اور یہ تیسری شے جو ہے یہ اتنی سریع السیر ہے، یعنی اتنی تیزی سے سفر کرتی ہے یا اتنی تیزی سے حرکت کرتی ہے کہ ہمارے نقطہ ذات اور سورج کے نقطہ ذات کے درمیانی فاصلے کو ہر آن ہم رشتہ رکھتی ہے، یعنی ہماری ذات اور سورج کے درمیان فاصلے کو ملائے رکھتی ہے۔ اسی کے ذریعے ہماری ہستی سورج کی ہستی سے ابتدائے آفرینش سے متعارف ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی دنیا بھی سورج سے اسی طرح متعارف تھی جس طرح آج کی دنیا متعارف ہے۔ تعارف کی طرز میں رد و بدل ہونا تعارف کے اصل نقوش پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اگر ان نقوش کے ذریعے تعارف کی تلاش کی جائے تو صفات تعارف کا سمجھ لینا ممکن ہو سکتا ہے، یعنی اگر ہم اصل نقوش کو سمجھ لیں گے تو تعارف کی صفات کو سمجھنا ممکن ہو جائے گا۔ اب یہ صفات کیا ہیں؟
تعارف کی ایک صفت یہ ہے کہ اب سے ہزاروں سال پیشتر کا انسان سورج کو جس شکل میں دیکھتا تھا، موجودہ دور کا انسان بھی اسی شکل میں دیکھتا ہے۔ اس حقیقت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تعارف کی روشنی ازل سے ایک ہی طرز پر قائم ہے۔ تمام افراد کا نقطۂ ذات الگ الگ ہے اور ایک دوسرے سے روشناس بھی ہے، اور یہ روشناسی اس روشنی کے ذریعے قائم ہے جو نگاہ کی ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی بلکہ داخلی رخ سے دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ جو ہماری اور سورج کے درمیان ایک تو روشنی جو مادی طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک روشنی وہ ہے جو مادی آنکھ سے نظر نہیں آتی، اور جو ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ داخلی رخ سے روشنی دکھتی ہے، وہ ہماری ذات، ہمارے نقطۂ ذات کو دوسری چیزوں کے نقطۂ ذات سے متصل رکھتی ہے۔ اس روشنی کی دو قسمیں، ایک قسم نگاہ کے ظاہری رخ سے دیکھی جا سکتی ہے اور دوسری نگاہ کے داخلی رخ سے۔ جو قسم نگاہ کے داخلی رخ سے دیکھی جا سکتی ہے وہ ازل سے یکساں حالت پر قائم ہے، اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا، اور اس غیر متغیر روشنی میں کسی قسم کے نقش و نگار نہیں ہوتے۔ یعنی آپ غور کریں، سورج صبح میں ایک نقش و نگار یا ایک طرح کی روشنی دیتا ہے، دوپہر میں اور طرح کی، شام میں اور طرح کی، بادلوں کے سامنے اور طرح کی، گرمیوں میں اور طرح کی تمازت ہوتی ہے، سردیوں میں اور طرح کی۔ تو یہ جو ہے یہ اس طرح کا تغیر اصل سورج کی روشنی میں نہیں ہے۔ غیر متغیر روشنی میں کسی قسم کے نقش و نگار نہیں ہوتے اور وہ کائنات کا عین بن جاتے ہیں۔ یہی عین مظاہر کے نقش و نگار کی اصل ہیں، یہ ہے روشنی کی اصل شکل۔ اسی عین کی حرکت مراتب میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی درجہ بندی ہو جاتی ہے، اور ان دونوں مراتب کو گریز اور کشش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب روشنی کی ایک اصل جو غیر متغیر ہے صادر العین کہلاتی ہے۔ صادر یعنی جہاں سے کسی چیز کا صدور ہوتا ہے، کوئی چیز صادر ہوتی ہے، لاگو ہوتی ہے، وہ جو اصل ہے جو غیر متغیر ہے اس کا نام اصطلاحاً صادر العین ہے، کیونکہ وہ کائنات کا عین ہے تو وہاں عین سے پھر صادر ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جو تغیر پذیر ہے اس کا نام عین ہے، اسے عین کہتے ہیں، ویسے عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں اصلیں ہیں۔ عالم امر میں صادر العین اور عین کے بعد امکان کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ امکان یعنی کسی چیز کا ممکن ہونا، یعنی مکانیت میں آنا۔ ان حدوں کا پہلا مرحلہ مثالیت اور دوسرا مرحلہ عنصریت ہے۔ جب یہ امکان کی حد شروع ہوتی ہے تو وہ پہلے اس کی مثال بنتی ہے، پھر جب اس میں عنصریت شامل ہو جاتی ہے تو اسے عنصریت یعنی عناصر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مثالیت اصل میں کیا ہے؟ روشنی کا وہ ہیولہ ہے جس کو دوسرے الفاظ میں روشنی کا جسم کہتے ہیں۔ یہ روشنی کا ایک ہیولہ سا یا روشنی کا ایک وجود ہے۔ داخلی نگاہ اس کو دیکھ سکتی ہے اور ادراک اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس ہیولے میں ابعاد پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا مرکز مادی دنیا میں نہیں ہے۔ البتہ دوسرے مرحلے یعنی عنصریت کا مرکز مادی دنیا میں ہے، یعنی گویا جو اوپر سے بات نیچے کو نزول کر رہی ہے، جو تصویر نزول کر رہی ہے، وہ عالم امر سے نیچے
صادر العین اور عین کے بعد جب مثالیت اور پھر اس کے بعد عنصریت میں داخل ہوتی ہے تو وہ مظہر بنتی ہے۔ یہ دونوں عالم امکان کے مراتب ہیں، یہ دونوں عالم امکان کے مراتب ہیں۔ اس طرح کائنات میں 4 بود پائے جاتے ہیں، وہ 4 چیزیں دوبارہ آ گئیں۔ بود نمبر 1 اسے صادر العین کہیں گے، یہ غیر متغیر ہے، اسی کو تجلی کہتے ہیں، اسی کو تصویر کہتے ہیں اور اسی کو وہمہ کہتے ہیں۔ بود نمبر 2 عین، یہ تغیر پذیر ہے، اسی کو نور کہا، اسی کو خیال کہا، اسی کو تجرید کہا۔ بود نمبر 3 مثالیت ہے، اسی کو تشہید کہا، اسی کو تصور کہا اور اسی کو روشنی کہا۔ پھر بود نمبر 4 عنصریت ہے، یہی نہر تظہیر ہے، یہی احساس ہے، یہی رنگ ہیں۔ انہی 4 چیزوں کا دوبارہ تذکرہ آیا۔ دیکھیے ہم پہلے نہروں کا تذکرہ کر چکے ہیں، ہر نہر اپنی حدود میں بود کہلاتی ہے۔ کلیئر ہو گیا نا کہ یہ بود اصل میں نہریں ہیں اور وہی نہریں ہیں اور یہ مخصوص صفات رکھتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اس کائنات سے پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما، سوال کیا گیا اس کے بعد کیا ہوا تو ارشاد کیا ما۔ اما عربی اصطلاح میں ایسی منفیت کو کہتے ہیں جو عقل انسانی میں نہ آ سکے، اور ما عربی میں مثبیت کو کہتے ہیں۔ مثبیت یعنی کہ اثبات۔ ما ہم پانی کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن حضور قلندر بابا اولیاء اس کی اصل بتا رہے ہیں کہ عربی میں کسی چیز کے اثبات کو ما کہا جاتا ہے، اور اسی کو ایک جگہ انہوں نے تصورات کا خول کہا ہے۔ اور ما عربی میں مثبیت کو کہتے ہیں جو کائنات کی بنیادیں ہیں، اسی مثبیت کا نام عالم امر ہے۔ اما جو اصطلاح میں ماورا الماورا کہلاتی ہے، ماورا، ما جو کچھ، ورا اوپر، جو کچھ ہے اس سے اوپر کو ماورا کہتے ہیں۔ تو ماورا الماورا جو کچھ ہے اس سے اوپر سے بھی اوپر، تو اما اصطلاح میں ماورا الماورا کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں نا تصوف کی یہ اصطلاحات حضور قلندر بابا اولیاء نے کس خوبصورتی سے، کس سہولت سے واضح کر دیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ جب ایک چیز موجود نہیں ہے تو وہ منفیت کہلا رہی ہے، تو اس لیے اما کا لفظ استعمال کیا اور اس کو تصوف میں ماورا الماورا کہا۔ اس کا تعارف عالم نور سے کیا جاتا ہے، اور انسانی تفہیم و تعلیم کی معراج جہاں تک ہے اس حد کا اصطلاحی نام حجاب محمود ہے۔ یہ ہے حجاب محمود، یعنی وہ حد جہاں تک انسانی فہم اور اس کا علم اس کو لے جا سکتا ہے، اس کا اصطلاحی نام حجاب محمود ہے۔ حجاب محمود وہ بلندیاں ہیں جس سے عرش اعظم کی انتہا مراد ہے۔ عرش اعظم کی انتہا، یہ سارا زون عرش کا زون ہے۔ عرش اعظم کہہ کے اس کی وسعت کو بڑھا کے بتایا کہ اس کی پھر آخری حد کی انتہا یہ حجاب محمود ہے، اور یہ انسانی نقطۂ ذات کی معراج کا کمال ہے کہ وہ اپنے ادراک کو حجاب محمود کی تفہیم کا خوگر بنا سکے۔ یہاں سے دیکھ لیجئے انسانی نقطۂ ذات کی معراج یہ ہے، پھر اس میں وہ کمال حاصل یہ کر سکتا ہے کہ وہ حجاب محمود کی تفہیم کا عادی ہو جائے، اس کو اس کی سمجھ آنے لگے
جب یہ اس درجے پہ وہ فہم آراستہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان صفات الہیہ کو سمجھ لیتا ہے جو ان بلندیوں میں کار فرما ہے۔ یہ عالم اللہ کے مقرب فرشتوں کی پرواز سے ماورا ہے۔ یہاں سے اللہ کے فرشتے، مقرب فرشتے جو ہیں، ان کی پرواز کی حدوں سے بھی یہ اوپر ہے۔ مقرب فرشتوں کی پرواز جہاں تک ہے، اس حد کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ ملائکہ مقربین سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا سے نیچے ایک اور بلندی ہے، اس بلندی کی وسعتوں کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا سے نیچے جو ہے بیت المعمور ہے۔ سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کی حد میں رہنے والے اور پرواز کرنے والے فرشتے 3 گروہوں پر ہیں۔ یہاں سے میرا خیال ہے رک جاتے ہیں، کیونکہ آگے یہ فرشتوں کی وہ بات چلے گی تو ذہن پہ بوجھ پڑ سکتا ہے۔ پہلے اس بات کو ڈائجسٹ کر لیں کہ انسانی شعور کی وسعتوں کو کس درجے اللہ رب کریم نے اس میں وسعت کی سکت رکھی ہوئی ہے، وہ خود کو کس درجے اٹھا کر کہاں تک لے جانا چاہے، یہ انسان کی اپنی کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم اور توفیق پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے کہ آپ اس ذوق و شوق سے، اس محبت کے ساتھ اس کتاب، اس الہامی دستاویز کو کے مطالعے میں میرے ساتھ شریک ہیں، شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔